السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، دیندار لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلے میں اقبال کی زبان میں بیان کرتا ہوں۔ اقبال کو میں اپنا مرشد مانتا ہوں۔ اقبال کی نظر میں دیندار لوگ دو قسم کے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں دین ہماری زندگی میں بھی ہے، کائنات میں بھی ہے، ہر کلمہ گو پہ دین کا راج ہو اور ہر غیر مسلم تک دین پہنچے، اس جذبے سے صبح و شام کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دین ذات کی چیز نہیں ہے، کائنات کی چیز ہے۔ ہوائیں فرد واحد کے لیے نہیں ہے، بنی نوع انسان کی ضرورت ہے۔ پانی مجھے نہ ملے، ہر ایک کو پانی ملے۔ تو وہ کہتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس سے نکلنے والے عمل ہر جسم کے اندر پیوست ہو جائے۔ جیسے آپ دیکھتے تھے، بولتے تھے، سنتے تھے، چلتے تھے، سوچتے تھے، آتے تھے، جاتے تھے، ویسا دنیا کا ہر انسان اسی سیمپل میں، اسی ڈیزائن میں، اسی نقشے میں ڈھل جائے۔ اس جذبے سے جینا ایک دیندار وہ ہوتا ہے۔ اور ایک دیندار وہ ہوتا ہے جو کہتے ہیں میرے اندر پورا دین آ جائے، میرا بیٹا، میری بیوی، میرا بہو، میرا محتاط، میرا افسر، میرا کولیگ، میرا پڑوسی، اس کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ میرا وجود از سر تا پا، صبح تا شام، بلوغت تا وفات، دین کے سبز چھتری کے نیچے ہو، میرے سے مستحب نہ چھوٹے، مباح نہ چھوٹے، نفل نہ چھوٹے، سنت نہ چھوٹے، فرض نہ چھوٹے، لیکن گرد و پیش میں دین کا خزاں کا عالم ہو، اس کی اپروچ وہاں تک ہو، لیکن وہ بے نیاز ہو۔ ایک دیندار وہ ہوتے ہیں۔ اقبال کی زبان میں کہتے ہیں ایک دیندار یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، وہ کہتے ہیں آسمانوں تک دین جائے۔ دوسرے یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، زمین پہ بیٹھ کے اپنی تکمیل ذات میں مصروف رہتے ہیں۔ وہ مذہب مردان خود آگاہ و خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات۔ یہ مرشد اقبال کا تجزیہ ہے کہ دیندار دو ہیں، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات۔ وہ مذہب مردان خود آگاہ و خدا مست، وہ اپنے آپ کو بھی جانتے ہیں، اپنے اللہ کو بھی جانتے ہیں۔ یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات، جیسے درخت کھڑا ہے، پتھر پڑا ہے، یہ بھی اپنی ذات میں پڑا ہی رہتا ہے۔ اس کو اگر عصر حاضر میں تشریح کروں تو یوں ہے، جس طرح ایک الیکشن ہوتے ہیں تو کچھ کینڈیڈیٹ کے ووٹر ہوتے ہیں، کچھ سپورٹر ہوتے ہیں۔ ایکچولی سپورٹر کا ووٹ بھی ایک ہی ہوتا ہے، جب وہ سٹیمپ کرے گا تو ایک دفعہ ہی وہ مہر لگا سکے گا۔ ووٹر کا ووٹ بھی ایک ہی ہوگا، لیکن سپورٹر کس کو کہتے ہیں؟ جو دوسروں کو بھی کینڈیڈیٹ کی طرف ہانک کے لے آئے، زور سے، زر سے، زاری سے، دوپہر کو، شام کو، تلخی سے، ترشی سے، لالچ سے، خوف سے، پیار سے، اس کے روح میں ہو کہ میکسیمم لوگ میرے کینڈیڈیٹ کو، میرے امیدوار کی جھولی بھر دیں، صندوقچی بھر دیں، اس کو کہتے ہیں سپورٹر۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اپنے سائیکل پہ آیا، روکا، سٹینڈ پہ کھڑا کیا، مہر لگائی، چپکے سے چادر سر پہ لی، واپس چلا گیا۔ یہ اب کینڈیڈیٹ کو کون سا محبوب ہوتا ہے، امیدوار کے دل و نظر میں کون رہتا ہے، قلب و دماغ میں کون جگہ پاتا ہے، تو یہ ہم جانتے ہیں کہ امیدوار کو محبوب ہوتا ہے سپورٹر۔ تو اقبال کے بقول کچھ لوگ سپورٹر ہیں، کچھ ووٹر ہیں۔ یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یہ سپورٹر ہیں۔ یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، یہ ووٹر ہیں۔ وہ مذہب مردان خود آگاہ و خدا مست، یہ سپورٹر ہیں۔ یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات، یہ ووٹر ہیں۔ تو ووٹروں سے کائنات بھر جائے، ایک سپورٹر کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جب بھی کسی علاقے کا کوئی مسئلہ ہو تو کینڈیڈیٹ پوچھتا ہے اس علاقے میں میرا سپورٹر کون تھا؟ سپورٹر کی آڑ میں 500 ووٹر اپنے کام نکلواتے ہیں۔ 500 ووٹر آ جائیں تو ان کی وزن اتنا نہیں ہوتا جتنا ایک سپورٹر کا ہوتا ہے۔ تو دین کا دائی یعنی عبادت اور دعوت کو جمع کرنے والا، یہ دین کا سپورٹر ہے۔ جس عبادت کو کر رہا ہے اس عبادت کی دعوت دینا، اس عبادت کی خوشبو میری ذات تک نہ رہے، اس کی تاثیر، اس کی روشنی، اس کی مہک میری ذات تک نہ رہے، یہ اندھیروں کے اندر روشنی پیدا کرے، بدبوؤں کے اندر خوشبو پیدا کرے، زندگی کا پیغام بھیجے، اس کو کہتے ہیں عبادت کے ساتھ دعوت۔ یہ تو ہے مرشد اقبال کی زبان میں دیندار دو قسم کے۔ میری نظر میں دیندار دو قسم کے، ایک وہ جن کو دیندار کہتے ہیں، ایک وہ جن کو پرہیزگار کہتے ہیں۔ دیندار وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات میں نیکیاں کرنے کا شوق ہو، اس کو دیندار کہتے ہیں۔
تسبیح، تلاوت، ذکر، مناجات، اشراق، چاشت، اوابین، جس کو نیکیوں کا ذوق ہو اس کو دیندار کہتے ہیں، اور جس کو گناہوں کی ختم کرنے کا شوق ہو اس کو پرہیزگار کہتے ہیں۔ ماہ رمضان دینداروں کے اندر پرہیزگاری پیدا کرنے کے لیے آتا ہے تاکہ صرف دیندار نہ رہو۔ اگر آدمی دیندار ہو، پرہیزگار نہ ہو، تو یہ دینداری تکبر کا باعث ہوتی ہے۔ میں تہجد پڑھ رہا ہوں، یہ سارے مرے پڑھیں، میں اشراق پڑھ کے آتا ہوں، یہ پڑھتے نہیں۔ اگر صرف نظر دینداری پہ ہو، اپنی نیکیوں کی کلیکشن، نیکیوں کی اکٹھے کرنے پہ ذوق ہو، تو یہ کبھی کبھی دینداری کا جذبہ تکبر کا باعث بن جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تکبر کے 6 اسباب لکھے ہیں، تکبر جن راستوں سے آتا ہے، انجیکٹ کرتا ہے چور دروازے، ان میں سب سے خوفناک راستہ دینداری کا ذوق ہے۔ میں یہ کرتا ہوں، یہ نہیں کرتا، تو نیکیاں اکٹھا کرنے کا شوق، اس کو دیندار کہتے ہیں۔ اور میری ذات میں گناہ نہ رہے، ہر وقت اپنے گناہوں پہ نظر رکھنا، میں کنجوس ہوں، میں بزدل ہوں، میں دنیا کے محبت کا حریص ہوں، میں ریاکار ہوں، میری نظر آوارہ ہے، میری سوچ بہکی ہوئی ہے، میرے جذبے منتشر ہیں، میں اپنی ذات میں مگن رہتا ہوں، میں انا ولا غیری کا مریض ہوں، میں اپنے آپ کو سپرمیسی کا خواہش مند ہوں۔ ہر وقت اپنی برائیوں پہ نظر رکھنا اور کوڑتے رہنا، کوستے رہنا، اس کو پرہیزگار کہتے ہیں۔ تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، جی یہ دوائی، ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں پرہیز کیا ہے، یعنی میں نے کن چیزوں کو چھوڑنا ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے اگر پرہیز نہیں کرو گے تو تمہارے علاج کا فائدہ کوئی نہیں۔ 6 مہینے نزلے کی دوائی لے لو، لیکن اگر اچار سے، کولڈ ڈرنک سے، برف سے پرہیز نہیں کرو گے تو وہ علاج سارا بے وقت، بے اثر اور فضا میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ رمضان دراصل دینداروں کو پرہیزگار بنانے کے لیے آتا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر پرہیز کا شوق آ جائے۔ ہمارے عجم میں پرہیز کا شوق کوئی نہیں، دینداری کا شوق ہے۔ بے پرد خواتین تسبیح لے کے ذکر کر رہی ہیں، پورے پارک میں پھر رہی ہوتی ہیں اور لمبی تسبیح ہوتی ہے اور ذکر کر رہی ہیں۔ اب ان کو اس بات کا شوق ہے کہ میں تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار پڑھ رہی ہوں، لیکن جو بے پردگی سے پولوشن پھیل رہی ہے، لوگوں کی سوچیں بہک رہی ہیں، پاکیزگی میں ملاوٹ آ رہی ہے، اس کو اس کا شوق نہیں۔ شب کو میں پی، صبح کو توبہ کر لی، رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ پہلی صف کا نمازی اس کا شوق ہوگا، لیکن اسی امام کی غیبت تو روزہ لعلکم تتقون پرہیز کا سوچ پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ پرہیز مزاج لوگ اچھے ہوتے ہیں۔ عبادت کی ایک حد ہے، پرہیز کی حد کوئی نہیں۔ دوا ایک وقت تک کھانی پڑتی ہے، پرہیز لانگ لائف کرنی پڑتی ہے، ہمیشہ کے لیے۔ اب یہ مہینہ اصل کے اعتبار سے پرہیز کا مہینہ ہے۔ اب اس لیے تابعین کے بارے میں لکھا ہے، جب رمضان گزر جاتا تو وہ میٹنگ کرتے، 2 تابعین کتنے گناہ چھوڑے ہیں رمضان میں۔ یہ مذاکرے ان کے ہوتے تھے رمضان کے بعد، چونکہ ٹیوننگ کا مہینہ ہے، اوور ہالنگ کا مہینہ ہے، برین واشنگ کا مہینہ ہے، روحانی واشنگ مشین ہے، باطن کے اندر پڑے ہوئے کچرے، پارٹیکل، ان کو نکالنے کا مہینہ ہے۔ تو رمضان کے بعد یہ پرہیزگار اکٹھے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ کی جو افطاری کی دعائیں ہیں، ان میں یہ تھا، یا اللہ میں ریاکار ہوں، مجھے اخلاص عطا فرما۔ یہ ہے پرہیزگار کی دعا۔ جس طرح ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، پہلے ہم اپنی مرض ڈسکس کرتے ہیں کہ مجھے لوز موشن بڑھے ہیں، مجھے بخار بڑھا ہے، کوئی دوائی دیں لوز موشن کم ہو جائیں، کوئی دوائی دیں کھانسی کم ہو جائے۔ مسیحِ کائنات، طبیب کائنات کے سامنے دعاؤں کے روپ میں اپنا مرض پہلے رکھنا۔ یا اللہ میرے انگ انگ میں، نس نس میں، رگ رگ میں، ہر قطرہ خون میں، ہر سوچ کی جڑ میں دنیا کی محبت ہے۔ میں تعلق ان سے بناتا ہوں جن سے مجھے دنیا کا مفاد ہو، میں ان سے توڑ لیتا ہوں جن سے دنیا کا مفاد نہ ہو۔ تو میرے رگ رگ میں دنیا دنیا، اللہ مجھے آخرت کا شوق۔ حضرت عمر رضی اللہ کی افطاری کی دعائیں یہ تھیں۔ پرہیزگاروں کی دعائیں اور ہوتی ہیں، دینداروں کی دعائیں اور ہوتی ہیں۔ اللہ ہمارے روزے قبول کر، یہ دینداروں کی دعائیں۔ اللہ روزے کے ساتھ بے شمار ایسی چیزیں شامل کی، ان کو معاف کرے، یہ پرہیزگاروں کی دعائیں۔ تو ہر وقت اپنی کمیوں پہ، نقص پہ، کجیوں پہ، زیغ پہ، خامیوں پہ نظر رکھ کے زندگی گزارنا، اس کو پرہیزگار کہتے ہیں۔ تو جو آدمی ہر وقت اپنی خامیوں پہ نظر رکھے گا، وہ متکبر کب ہوگا؟ متکبر تو وہ ہوگا جس نے 30 نفل پڑھنے کو ذہن میں رکھا ہوا ہے،
हज़ार दफ़ा कलमा तैयबा को पढ़ने में ज़हन में रखा हुआ है, आखिरी अशरे का एतकाफ़ मस्जिद नबवी का किया हुआ ज़हन में रखा हुआ है, तो हम अपनी नेकियों को याद रखते हैं। ये महीना लअल्लकुम तत्तकून, आप तकवे का माना पढ़ते होंगे परहेज़गार, और परहेज़ हमारे यहाँ उर्दू में इस्तेमाल होता है कि फ़लाँ चीज़ से मुझे परहेज़ है, मैं इसको इस्तेमाल नहीं करता। तो ये महीना परहेज़ का है, और परहेज़ का फ़ायदा ये होता है कि आदमी के दर्जात बढ़ते रहते हैं, तकब्बुर का मर्ज़ नहीं लगता, आदमी इंसानों के बीच में चलता है। जिस आदमी को अपने नक्स पे खामियों पे नज़र होगी वो इंसानों से फासले नहीं रखता, क्योंकि वो उन्हीं में से होता है। अब परहेज़ करने के लिए सबसे पहला काम, क्योंकि ये माह रमज़ान का आखिरी जुमा है, इसलिए मैं इस नुस्खा को अर्ज़ कर देता हूँ। दीनदार से परहेज़गार बनना। दीनदार क्या? नेकियों का शौक़, ये काबिल रश्क शौक़ है, काबिल फ़ख्र शौक़ है, बहुत कमाल का शौक़ है। एक आदमी को पैसे का शौक़, माल का शौक़, शोहरत का शौक़, शहवत का शौक़, दौलत का शौक़, ओहदों का शौक़, ये भी शौक़ है। हर वक्त नेकी का शौक़, पारसाई का शौक़, ज़िक्र का शौक़, तस्बीह का शौक़, तिलावत का शौक़, ये सद मुबारक है, मुबारक सद मुबारक है। लेकिन इस शौक़ को एक ज़ीना आगे बढ़ाया जाए, वो है परहेज़गारी का शौक़। परहेज़गारी का ज़ौक़ जब आ जाएगा तो दीनदारी के शौक़ की वजह से लगने वाला मुमकिना वार तकब्बुर से बच जाएंगे। और अगर दीनदारी तकब्बुर पे आ गई तो मरदूद होगी। अना खैरुम मिन्हु जो शैतान ने कहा था, उसके पस मंज़र में दीनदारी का ज़ौक़ था। कफ़े दस्त के बराबर ऐसी जगह नहीं है जहाँ मैंने सजदा न किया। उम्र भर अल्लाह तू बता, तूने हुक्म दिया और मैंने तेरे हुक्म के बीज को अपने जिस्म पे काश न किया। तूने आर्डर किया और मैंने आँखों को झुका न दिया। तूने आर्डर किया और मैंने ज़ुबान को सी न लिया। ये जो इबादत गुजारी का, दीनदारी का ज़ौक़ था, इसी ज़ौक़ के बढ़ते हुए वजह से शैतान ने कहा अना खैरुम मिन्हु। वरना अपनी ज़ात में दीनदारी का ज़ौक़ सद मुबारक है। हर वक्त तस्बीह बदस्त रहना, हर वक्त ज़ुबान पे ज़िक्र जारी रहे, हर वक्त अपनी नेकियों का शौक़ हो, ये काबिल फ़ख्र है। लेकिन इसका अगला ज़ीना ये है कि हम दीनदारी से परहेज़गारी पे हैं। क्योंकि माह रमज़ान बार बार कह रहा है, देखो तरावीह हर एक पे नहीं है, एतकाफ़ हर एक पे नहीं है, लैलतुल क़द्र की तलाश। मैंने अगर एतकाफ़ नहीं बैठा तो मुझे इस वजह से मैं दोज़ख में नहीं जाऊँगा। मैंने अगर 16-20 की बजाय 8 की बजाय 6 तरावी पढ़ ली, इस वजह से मैं दोज़ख में नहीं जाऊँगा। मैं अगर लैलतुल क़द्र की रातों में पूरी रात नहीं जाग सका, इस वजह से मैं दोज़ख में नहीं जाऊँगा। हर नेकी के न करने की सज़ा दोज़ख नहीं होती, सवाब की कमी होती है। लेकिन हर गुनाह के करने की सज़ा दोज़ख होती है। गुनाह पे कंप्रोमाइज़ कोई नहीं। और कई गुनाह ऐसे हैं जो दीनदारी के बतन से जन्म लेते हैं। इल्म तकब्बुर का बहस बनता है, ज़ुहद तकब्बुर का बहस बनता है, माल तकब्बुर का बहस बनता है, वजाहत तकब्बुर का बहस बनती है, बिरादरी तकब्बुर का बहस बनता है, ओहदे तकब्बुर का बहस बनता है, कबीले। कितने ऐसे रास्ते हैं जो खैर से शर की तरफ जाते हैं। तो ये महीना कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, रोज़े हर एक पे, तरावी हर एक पे नहीं, लैलतुल क़द्र की तलाश हर एक पे नहीं, आखिरी अशरे का एतकाफ़ हर एक पे नहीं, लेकिन रोज़ा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, कुतिबा बमाना फ़र्ज़, कंपल्सरी, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, क्यों? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि दीनदारी से अगले परहेज़गारी के ज़ीने पे पाँव रख सको। हमारे अजम का मिजाज दीनदाराना है, अरब का मिजाज परहेज़गाराना है। अरब इतना नेकी में शौकीन नहीं होता, लेकिन गुनाह से बचने की कोशिश करता है। अजम में नेकी का शौक़ बड़ा होता है, लेकिन गुनाह साथ साथ चलता है। इस दर्जे का गुनाह से लर्ज़ा तरसा खैफ नहीं होता। मेरे से गीबत होगी, आंखें नमनाक हो जाएं, वजूद लरज़ जाए, जिस्म शाख बैद की तरह कांपने लगे, किस दीनदार का वजूद तड़पा? मेरी तहज्जुद आज रहेगी, मेरी तरावी आज रहेगी। इस पे दीनदाराना सोच पे बोझ आता है। मुझसे बदनज़री होगी, मुझसे झूठ बोला गया, मुझसे गीबत होगी, इस पे दीनदार लरज़ता नहीं है, इस पे परहेज़गार लरज़ता है। क्योंकि परहेज़गार जानता है कि हर गुनाह का छोड़ना लाजिम है, हर नेकी का करना हर आदमी पे लाजिम नहीं है। कई नेकियां जो काश्तकारों की हैं, ताजरों की हैं ही नहीं। कई नेकियां जो ताजरों की हैं, हुक्मरानों की हैं ही नहीं। कई नेकियां जो शादीशुदा की है, कुंवारों की हवा नहीं गुजरी उनकी।
تو نیکیاں ویری کرتی ہیں پرسن ٹو پرسن، پروفیشن ٹو پروفیشن، ایج ٹو ایج، خطہ تو خطہ، اس میں تھوڑی بہت آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، لیکن گناہ ہر علاقے کا مشترک ہے۔ جھوٹ تاجر کو بھی منع ہے، کاشتکار کو بھی منع ہے، جوان کو بھی منع ہے، شادی شدہ کو منع ہے، حکمران کو منع ہے۔ اب دینداری سے پرہیزگاری میں کیسے جائیں؟ اس کے لیے ایک کام کرنا پڑے گا، وہ ہے توبۃ النصوح کرنا۔ توبوا الی اللہ توبۃ النصوحا، ایمان والو توبہ کرو۔ رمضان کا دینداروں کے لیے سب سے بڑا پیکٹ، تحفہ، گفٹ، سرمایہ وہ توبۃ النصوح ہے۔ اے ایمان والو توبۃ النصوح کرو۔ توبۃ النصوح اسلام کے دامن میں کسی عمل پہ اللہ کی خوشی کا اتنا اظہار میں نے نہیں دیکھا جتنا کسی تائب کی توبہ پہ اللہ خوش ہوتے ہیں۔ حج پہ خوش ہوتے ہیں، زکوٰۃ پہ خوش ہوتے ہیں، نماز پہ خوش ہوتے ہیں، روزے پہ خوش ہوتے ہیں، جہاد پہ خوش ہوتے ہیں۔ لیکن نبی مسلم کی روایت ہے، بلکہ بخاری میں بھی ہے، کہ جو خوشی کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تائب کی توبہ پہ اللہ کا کیا، کسی اور آدمی موقع پہ نہیں کیا۔ اونٹنی پہ سامان ہے اور آدمی صحرا میں چلا گیا اور اونٹنی کو باندھا اور اونٹنی گم ہوگی، اب صحرا میلوں پھیلا ہوا ہے اور اس کو موت یقینی ہوگی کہ اب اونٹنی ملے گی نہیں، اس پہ ستو، اس پہ گھی، اس پہ پانی، اس پہ صادرہ، سواری سوار دونوں چیزیں گم۔ اب یہ کیا کرتا ہے؟ موت کی نیت کر کے یہ مسافر اسی درخت کے نیچے سو جاتا ہے کہ میں کہاں بھاگوں، ڈی ہائیڈریشن ہو جائے گی، اونٹنی ملے گی نہیں، ایڑیاں رگڑ کے مر جاؤں گا، پیدل ڈیزرٹ کو عبور نہیں کر سکتا۔ تو اب یہ ساری چیزوں کو سوچ کر یہ آدمی موت کی نیت کر کے درخت کے نیچے سو جاتا ہے اور آنکھیں بند کرتا ہے کہ اب ملک الموت آیا کیا ہے، اور اچانک گھنٹی کی آواز آتی ہے، آنکھ کھولتا دیکھتا تو اونٹنی کھڑی ہے، اس پہ زیادہ اسباب سارے موجود ہیں، وہ جو اونٹنی پہ تو ستو بھی ہیں، گھی بھی ہے، میٹھا پانی بھی ہے، تو یہ بھاگ کے اٹھتا ہے۔ اور اب اس کیفیت کو آپ فقہی انداز سے نہ ناپیے گا، نفسیاتی اعتبار سے اس چیز کو ماپیے گا جو میں کہہ رہا ہوں، جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے۔ اب یہ اٹھتا ہے موت کی طرف نیت کر کے درخت کے نیچے سونے والا، اچانک جب زندگی آ جائے، ڈیتھ وارنٹ جاری ہو گیا، رات کو 3:10 پہ اس کو ہینگ کرنا ہے، اور 3 بجے جب لے کے نہلا کے غسل کر کے لباس موت کا پہنا کے چلے اور اچانک فون آ گیا سپرنٹ جیل کو کہ اس کو صدر پاکستان نے معاف کر دیا اور باعزت بری کر دیا، اس پہ کیا گزرتی ہے؟ اب اسی سے ملتی جلتی کیفیت ہے، آج خود ڈیتھ وارنٹ، ان کو جگہ دیں، آج خود ڈیتھ وارنٹ جاری ہونے والے، ڈیتھ وارنٹ جاری ہو گیا، اس نے اپنے آپ کو موت کی نیت سو لیا، یہ پھند ہے جو اس نے ڈال دیا، اور اچانک اونٹنی سامنے آ گئی زندگی کے اسباب کے ساتھ۔ اب اس کیفیت پہ اس آدمی پہ شادی مرگ کی کیفیت ہوتی ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا، حواس باخت ہے، اس کو خوشی کے انتہا، وہ کہتے ہیں یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ اب فکرہ فقہی میزان پہ تولا جائے تو کتنا خوفناک فکر ہے، ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر بشری نفسیاتی پہ میزان پہ تولا جائے اور فقہی میزان پہ نہ تولا جائے، اس میں انسانی کیفیت کا اظہار ہوتا ہے کہ خوشی کے انتہا ہے، تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ تو آپ سے فرمایا کہ جس طرح یہ جملہ بولنے والا خوشی کی انتہا پہ ہوتا ہے، توبہ کرنے والے کی توبہ پہ اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ یعنی آپ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی اس باریک بینی پہ، بلاغت پہ، گہرائی پہ آپ داد دیں کہ انسانی نفسیات کی کتنی عمدہ تعبیر کی آپ نے، کہ اس سے بھی زیادہ خوش ہو جب اللہ کو بندہ توبہ کرتا ہے۔ قرآن کی کچھ آیات ہیں جو بعض مزاجوں کو بڑے اپیل کرتی ہیں، کچھ آیات سب سے خوفناک، سب سے زیادہ عظمت والی، سب سے زیادہ محبت والی۔ مجھ سے اگر پوچھے نا کہ کس آیت پہ میں جھوم جاتا ہوں، تو میں کہوں گا سورہ فرقان کی آیت نمبر 70، میں اس پہ بڑا خوش ہوتا ہوں۔ ہر آیت خوشی دیتی ہے، لیکن میں مزاج کی بات کر رہا ہوں، مزاج کی، یعنی کسی آیت کے حوالے سے دوسری بات نہیں، کہ میرے مزاج کو، ٹیمپو کو، طبیعت کو جو سب سے زیادہ وجد میں لاتی ہے وہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 ہے۔ اس میں کون سی بات ہے جس کی بنا پہ میرا پورا وجود خوش ہو جاتا ہے؟ میں اکثر جب کہ تھکن میں ہوں تو سورہ فرقان کھولتا ہوں، سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 پہ آ کے جتنے میرے ذہن میں کوئی برڈن ہو، کوئی پریشر ہو، مالی، ذہنی، تو میرا وہ سارا اپنے اپنے ذوق کی بات ہے۔ آیت نمبر 70،
الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات انہ کان غفورا رحیما، او کما قال، کہ جو ایمان لائے توبہ کرے اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں، دنیا کا کوئی نیک نہیں کہہ سکتا حج کے بعد نیکیاں میرے عمل میں آ گئیں۔ روزے کے بعد ہم میں سے کوئی آدمی ہاتھ کھڑا کر کے نہیں کہہ سکتا آج 27 روزے کے رکھنے کے بعد میرے نامہ اعمال میں 27 روزوں کا ثواب آ گیا۔ اس کی عنایت خسروان ہے، عطا کر دے۔ اور اگر اپنی بے ضابطگیوں کو، بے پروائیوں کو، عدم پرہیز کو دیکھیں تو سارے ایسے ہی ہیں۔ لیکن الا من تاب وآمن وعمل عملا سورہ فرقان آیت نمبر 70 وجد پیدا کرتی ہے۔ اگر آدمی گہرائی سے دیکھے تو ایسے جگنو رقص کرتے ہیں، تتلیاں رقص کرتی ہیں، برم جم بارش برستی ہے۔ کیا جو ایمان لائے توبہ کرے ہم اس کی زندگی کے گناہوں کو مقبول نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ یبدل اللہ سیئات حسنات، اسلام کے سارے اعمال گناہ مٹا دیتے ہیں۔ کسی عمل میں یہ طاقت نہیں ہے کہ گناہوں کو نیکیاں بنا دے، میرے مطالعے کی حد تک۔ کوئی اہل علم کہہ سکتا ہے فلاں عمل نیک گناہوں کو نیکیوں میں بدلتا ہے، میں اپنے علم کی بات کر رہا ہوں۔ میری نظر میں اسلام کے بے شمار اعمال میں واحد عمل توبہ ہے جو کبیرہ گناہوں کو مقبول نیکیوں میں تبدیل کرنے کا فن جانتا ہے۔ اور توبہ کے فضائل نہ بھی ہو یہ تھوڑے ہیں، اور وہ نیکیاں وہ ہیں جو پکی قبول ہیں۔ توبہ کے بعد ماضی کے گناہوں کا مقبول نیکیوں میں تبدیل ہونا قرآن کی آیت سے ثابت ہے۔ دنیا کا کوئی پارسا اپنے کسی پارسائی پر مقبول نیکیوں کے ملنے کا وعدہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ پھر بہت کم عبادات ہیں جس میں تمام نبیوں کا نور شامل ہے۔ بعض نبیوں کے زمانے میں یہ عبادت نہیں تھی، گریجولی نسخہ بدلتا گیا، لیکن توبہ وہ عبادت ہے جو ابا آدم سے لے کر آمنہ کے لال تک تمام نبیوں کا نور شامل ہے۔ ہمارے ہاں توبہ گنہگاروں کا شیوہ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ توبہ تو نبیوں کا نسخہ ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اور فرمایا بخاری کی روایت ہے میں روزانہ 70 دفعہ توبہ کرتا ہوں تاکہ کوئی توبہ کو گنہگاروں کے ساتھ شامل نہ کر دے۔ پھر ہم توبہ کرتے کیوں نہیں؟ اس کی 5-4 وجوہات ہیں۔ یہ جانتے ہوئے کہ توبہ ایک میٹھا پھل ہے، خوشبودار پھول ہے، بارش سے بھرا ہوا بادل ہے، اگا ہوا سبز ہے، موسم بہار کی ہوا ہے، تو پھر توبہ کرتے کیوں نہیں؟ یہ جو میں نے 2-4 باتیں عرض کی، اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ سارے گناہوں کو کبیرہ گناہوں کو، صغیرہ کو نہیں، کبیرہ گناہوں کو مقبول نیکیوں میں بدلنے کا فن توبہ کے پاس ہے۔ پھر کرتے کیوں نہیں؟ کتنے ہمارے ہیں جنہوں نے ماہ رمضان میں باقاعدہ اللہ کا شکر ہے سحری افطاری کا اذان ہو گئی، بس کر دو، اب یہ اہتمام کیا، اذان نہیں ہوئی، منہ میں لقمہ نہ ڈالو، یہ اہتمام کیا۔ ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے ماہ رمضان کے 27 روزوں میں باقاعدہ توبۃ النصوح کا اہتمام کیا؟ جس طرح تراویح کا اہتمام کیا، لیلۃ القدر میں جاگنے کا اہتمام کیا، آخر عشرے میں اعتکاف کا اہتمام کیا، قرآن مجید کی تکمیل کا اہتمام کیا۔ کتنے ہم میں سے عجمی دیندار ایسے ہیں جنہوں نے دیندار سے پرہیزگار بننے کی خاطر توبہ کا اہتمام کیا؟ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ابھی بڑی عمر پڑی ہے، جو چور دروازے ہیں، بڑی عمر پڑی ہے، تو بڑی عمر پڑی ہے، اس کا کوئی اشارہ کنایہ ملک الموت کی جانب سے ملا ہے یا خود فریبی ہے؟ قرآن جو کہتا ہے بغتۃ وہم لا یشعرون، اچانک آ جاتی ہے موت۔ ابھی تو جوانی ہے، تو معاشرے میں بوڑھے زیادہ ہیں یا جوان زیادہ ہیں؟ اکثر تو جوانی میں اچک لیے گئے۔ اپنے قبیلے میں، حلقہ احباب میں، اپنے تعلق داروں میں دیکھو کتنے جوان تھے جو اسی دھوکے میں مارے گئے۔ دوسرا، میں توبہ پہ قائم نہیں رہ سکتا، میں نے 10 دفعہ توبہ کی ہے اور پھر میں اسی کام میں انوالو ہو جاتا ہوں۔
تو سوال یہ ہے کہ اللہ نے کب کہا ہے کہ توبہ کرنے کے بعد جو توڑے گا اس کو میں ماروں گا؟ قرآن مجید میں آتا ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ تواب کہتے ہیں بار بار توبہ کرنا، تو بار بار تو وہی کرے گا جو ٹوٹے گا تو کرے گا۔ توبہ میری جام شکن، جام میرا توبہ شکن، سامنے ڈھیر ہے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کا۔ توبہ کی، پیمانہ توڑ دیا، شراب توڑ دی، جام توڑ دیا، جام دیکھا توبہ توڑ دی، وہ بھی پیمانہ ہے یہ بھی پیمانہ ہے۔ توبہ میری جام شکن، جام توڑ دیا، جام میرا توبہ شکن، اس نے آ کے توبہ توڑوا دی۔ سامنے ڈھیر ہے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کا، کبھی عہد و پیمان توڑتا ہوں، کبھی شیشے کے پیمانے توڑتا ہوں۔ اللہ کب کہتا ہے کہ ایک دفعہ توڑ، جس طرح CSS کے 2 دفعہ امتحان دے سکتے ہو، چانس اویل ہو گیا اب نہیں دے سکتے۔ اللہ نے کب کہا ہے کہ اتنی دفعہ توبہ کر چکے ہو اب ویلڈ نہیں ہے تم توبہ کر؟ مالم یغرغر، بخاری کی روایت ہے، جب تک گلے کے گھنگرو نہیں بجتے تمہیں توبہ کی نیکی کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ 1 کروڑ دفعہ توڑ دو۔ مجھے ایک دوست کا فون آیا، پروفیسر صاحب ایک گناہ چھوڑا تھا پھر کر لیا۔ میں نے کہا پھر چھوڑ دو، کہ پھر چھوڑ دو، میں نے کہا پھر چھوڑ دو، پھر کب پھر ہو جائے گا؟ میں نے کہا پھر چھوڑ دینا۔ ایک آدمی صبح کا ناشتہ کرتا ہے، بیوی سے کہتا ہے کہ ناشتہ دفعہ کرو، کیا کرنا؟ دوپہر کو پھر بھوک لگ جاتی ہے، تو کہنے کی بھوک لگے گی تو کچن بھی ہے، کھانا بھی ہے، ہاتھ بھی سلامت ہے، پھر پک جائے گا۔ ایک آدمی بیوی سے کہتا ہے کل نیا سوٹ پہنا تو شام تک گندا ہو گیا، دفعہ کرو، پھر نیا کیا پہننا؟ کہنے کہ نیا پہنو، واشنگ مشین ہے، پاؤڈر ہے، سب پھر نیا۔ تو اگر اس وجہ سے کپڑے نئے پہننا نہیں چھوڑتے کہ میلے ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے کھانا نہیں چھوڑتے کہ بھوک پھر لگ جاتی ہے، تو اس وجہ سے توبہ کیوں چھوڑتے ہیں کہ پھر ٹوٹ جائے گی؟ اور اللہ محبت ہی انہی سے کرتا ہے۔ تائب کہتے ہیں ایک دفعہ توبہ کر کے جم جانا، تواب کہتے ہیں توڑنا کرنا، توڑنا کرنا، توڑنا کرنا۔ تو اللہ نے قرآن میں محبت توڑنے والوں سے کی ہے، پکے رہنے والوں سے انتظام اور ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ توڑ کے کرو، توڑ کے کرو، توڑ کے کرو، اسے اللہ کی بے پایاں رحمتوں پہ یقین ہوتا ہے، اور یہی یقین تو اللہ کی رحمتوں کو کھینچ کے لاتا ہے۔ پھر کئی توبہ اس لیے نہیں کرتے کہ صغیرہ گناہ ہے، چھوٹا سا گناہ ہے، تو تھوڑی سی زہر کھا لے گا، تھوڑا سا انگارہ پکڑ لے گا، چھوٹا سا بچھو رکھ لے گا ہاتھ پر، تو اگر چھوٹا بچھو ہو، تھوڑا انگارہ ہو، چھوٹی زہر ہو، اس کا نقصان بھی وہی ہے۔ تو صغیرہ کبیرہ گناہوں کا مقصد یہ نہیں کہ صغیرہ پہ شیر ہو جائے، یہ تقسیم فقہا نے اس لیے نہیں کہ صغیرہ کی اجازت نکالی ہے، یہ اس لیے کیا کہ ان کی حد قائم کرنے میں آسانی ہو کہ صغیرہ پہ سزا یہ ہوتی ہے، کبیرہ پہ یہ ہوتی ہے۔ اس کے تقسیم کا مقصد صغیرہ گناہوں پہ شیر ہونا نہیں ہوتا۔ جس کی کر رہے ہو وہاں صغیرہ بھی کبیرہ ہے، جس بڑی ذات کے سامنے کر رہے ہو دیکھا یہ جائے گا کہ وہاں تو مائنر چیز بھی میجر ہے۔ بڑے افسر کے سامنے چھوٹی گستاخی بھی شوکاز پہ آ جاتی ہے، بڑی بھی آ جاتی ہے۔ صغیرہ کبیرہ کے چکر میں پڑ جانے کی وجہ سے اکثر لوگ گناہوں کو ایزی لے لیتے ہیں، ورنہ تھوڑی زہر کھا لو، تھوڑا چھوٹا انگارہ کپڑوں میں رکھ لو، تو نتیجے کے مرتب ہونے میں دیر لگے گی لیکن نتیجہ ہوگا وہی جو بڑی سر۔ اس لیے صغائر پر اصرار کبائر کا باعث ہوتا ہے۔ جو صغیرہ کے زینے پہ چڑھ جاتا ہے دھیرے دھیرے کبائر پہ بھی آ جاتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے مذاق کے ساتھ کسی کی طرف آلہ قتل نہ کرو، حدیث میں آتا ہے مذاق میں جھوٹ نہ بولو، کیوں؟ یہ صغیرہ عمل کبیرہ کے لیے رائے ہموار کرتے ہیں۔ میں یہ چھری مار دوں گا، ہاتھ میں اٹھایا، دستہ پکڑ لیا، چھری سامنے کر دی تو آدھا پینڈا تو طے ہو گیا۔ تو اب وہ جو ایک جھجک تھی، خوف تھا کہ مسلمان کی طرف آلہ قتل مذاق میں نہ کیا جائے، وہ زینہ صغیرہ نے طے کر دیا۔ اب اگلا مرحلہ کبیرہ کا ہے۔ یہ کچھ وجوہات ہیں جس کے بنا پھر ایک اور سبب ہوتا ہے اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، معاف کر دے گا۔ تو اللہ بڑا رزاق ہے، دکان پہ نہ جاؤ۔ اللہ کی صفت پہ اگر اتنا ہی غیر متزلزل عن شے کی یقین ہے تو اللہ کہتا ہے میں رزاق ہوں، دکان پہ نہ جاؤ۔ میں حفیظ ہوں، مکان سے چھلانگ لگا دو، حفاظت کرنے والا اللہ ہے۔ ریل پہ پٹڑی پہ سر رکھ دو، اللہ حفیظ ہے۔
باقی اللہ کی صفات کا اگر وہ استعمال نہیں ہے تو اللہ کے کریم اور رحیم ہونے کا مقصد یہ تھوڑا ہی ہے کہ گناہوں میں شیر ہو جائے۔ ایک آدمی نے کہا ڈرایا نہ کرو، اس نے کہا تم ڈاری جاؤ یار۔ اکثر کسی کو ڈرانے کی بات کرو نا کہ ڈراؤ نہیں، کہ یار مجھے کہتے ہو ڈراؤ نہیں، تم ڈرتے نہیں ہو، تم ہی ڈر جاؤ تاکہ میں ڈرانے کے کام سے باز ہو جاؤں۔ ڈرایا نہ کرو، تو تم کون سا ڈر رہے ہو جو ڈرانے کا تمہیں خوف آ رہا ہے؟ ڈراؤ نہیں کہ یار ڈر جاؤ۔ اور قرآن میں آتا ہے انی لغفار، میں غفار کن کے لیے ہوں، لمن تاب و آمن و عمل عملا صالحا، میں غفار ان کے لیے ہوں جو توبہ کریں، ایمان لے، اعمال صالح کریں، پھر لرزتے رہیں تو پھر میں ان کی کمیاں اور ڈیفیشنسی دور کر دوں گا۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ نیکی کریں نہ اور غفار کریم رحیم کی رٹ لگاتے رہیں، یہ بدعمل لوگوں کو نشے میں دھکیلنے کا مزید طریقہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ رحمت کی آیتیں ان کو نہ سناؤ جو غفلت سے گناہ کرتے ہیں۔ رحمت کی آیتیں کن کے لیے ہیں؟ جو نیکی کر کر کے پھر لرزتے رہتے ہیں، ان کو کوئی مسئلہ اللہ کرم کرے گا۔ دنیا کا کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کو توبہ کا ٹانک صاف نہ کر دے۔ بخاری کی روایت ہے، ایک آدمی نے 100 قتل کیے، 99 قتل کیے، کسی راہب کے پاس گیا، میری توبہ ہے، اس نے کہا مشکل، اس نے کہا جو 100 پورا کر دو، اس نے سنچری پوری کر دی۔ پھر کسی کو کہا میری توبہ ہے، اور اس نے کارگزاری سنا دی، اس نے کہا یہ 101 پہ نہ آ جائے، اس نے کہا توبہ ہو سکتی ہے، کہ اگر میں توبہ نہیں کروں گا تو یہ شہادت لے گا، تو اس نے کہا توبہ ہو سکتی ہے۔ کہا کیسے؟ کہ فلاں جگہ نیک لوگ رہتے ہیں۔ توبہ ایک متعدی مرض ہے جو تائبین کے بیچ میں بیٹھ کے لگتی ہے، جس طرح خالی انگارے کوئلے انگاروں کے بیچ میں رکھ دو تو انگاروں کی صحبت کوئلوں کو انگارہ کر دیتی۔ تائبین کے بیچ حضرت عمر رضی اللہ کو پتہ چلتا کہ فلاں نوجوان توبہ کرنے والا ہے، اس کو پیغام بھجواتے ہیں، ٹھہرو یار، توبہ کرنے کی وجہ سے جو برکھا رت بارشیں برستی ہیں وہ نیک لوگوں کی نیکی سے نہیں برستی، ہمیں بھی اس برکھا رت بارش میں بیٹھنے کا موقع عطا کرنا، ابھی توبہ نہ کرنا، میں بھی آ رہا ہوں۔ کہ جو رمجھم اور جو رحمت کی برکھا رت تائبین کی توبہ سے برستی ہے، وہ معتکفین کے اعتکاف سے نہیں برستی۔ تو اس نے کہا میری یہ صورتحال ہے، 100 قتل کر دیا۔ اس نے کہا فلاں بستی میں اچھے لوگ رہتے ہیں، ان کے پاس چلا جا، کام ہو جائے گا۔ اب یہ وہاں چل پڑا، راستے میں موت آ گئی، جہنم کے فرشتے آگے، اس نے 100 قتل کیا ہے، جنت کے فرشتے آگے، نیکی پہ چلا تھا، وہ کہیں نیکی کی نہیں، ابھی صالحین کے پاس پہنچا نہیں، وہ کہیں چل پڑا ہے، یہ کہیں اتنے میں ایک فرشتہ انسانی روپ میں آ گیا۔ بخاری کی روایت ہے، انسانی روپ میں آ گیا۔ اس نے کہا کس بات پہ جھگڑ رہے ہو؟ کہنے کہ اس کی روح کو دوزخ علیین میں لے جائیں یا سجین میں لے جائیں؟ تو وجہ کیا ہے؟ کہنے کہ یہ وجہ ہے، 100 قتل نامہ اعمال میں رکھتا ہے، 1 قتل خالدین فیہ، 2 گناہ ایسے ہیں جو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی قرآن کہتا ہے ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، سود اور قتل، خالدین فیہ ہمیشہ رہیں گے۔ حالانکہ خالدین فیہ کا لفظ سلب ایمان پہ ہوتا ہے، گناہ کے ارتکاب پہ نہیں ہوتا۔ جس کا ایمان ختم ہو گیا وہ خالدین فیہ، لیکن قتل اتنا برا مرض ہے، خالدین فیہ، من قتل نفسا متعمدا فجزاؤ جہنم خالدین فیہ، ہمیشہ رہے گا۔ اس کے نام اعمال میں 100 تھے، تو فرشتے نے کہا یوں کرو، کہاں جانا تھا؟ فلاں بستی میں۔ کہاں سے چلا؟ فلاں بستی میں۔ دیکھو کہ زیادہ سفر طے کیا ہے تو جنت میں لے جاؤ، اور اگر کم سفر طے کیا تو دوزخ میں لے جاؤ۔ انہوں نے کہا بات عقل کی ہے، تو انہوں نے وہ جگہ ماپنا شروع کر دی، بالفرض 2 میل جگہ تھی، مثال دے رہا ہوں۔ تو جب وہ چلتا چلتا راستے میں مرد، اس نے بازو آگے پھیلا دیا، تو جو بازو تھے وہ اگلے حصے میں چلے گئے، تو جنت کے فرشتے لے کے چلے گئے۔ ہمارے ہاں کل پہ توبہ کروں گا، ابھی نہیں، کوئی 2-4 دن نکالنے دو، کہ یہ توبہ کہ کل سے پیوں گا نہیں، میں کشی کے سہارے جیوں گا نہیں، میری توبہ سے پہلے مگر ساقیہ دے دے ایک اور جام آخری، کل میں نے توبہ کچھ میں کش اور رند اس بنیاد پہ مزید مانگ لیتے ہیں، کل تو توبہ کرنی ہے، 2-4 اور چڑھا دو، کہ یہ توبہ کہ کل سے پیوں گا نہیں، کتنا سچا ہے، میں کشی کے سہارے جیوں گا نہیں، کتنا عزم ہے، لیکن میری توبہ سے پہلے مگر ساقیہ دے دے ایک اور جام آخری، کل تو پھر توبہ کر لیں۔ تو کئی پارسا اس بنیاد پہ گناہ کرتے رہتے ہیں کہ دے دے ایک اور جام آخری، تو اس نے دے دے ایک اور جام 100 کر دیا۔
اور 100 کا انجام اللہ نے، تو 100 کا قتل بخاری کے بقول اتنے بڑے گہرے داغ کو توبہ کی واشنگ مشین صاف کر دیتی ہے۔ میں اور آپ جتنے بھی گنہ گار ہوں، یہ نام عمل تمہارے نام اعمال میں نہیں ہے نا۔ توبہ اپنی وسعت بتاتی ہے کہ میرے دامن میں آنے کے بعد کوئی داغ بچ سکتا نہیں۔ تو یہ چند غلطی ہیں کہ اللہ غفور ہے، توبہ پہ قائم نہیں رہ سکتا، پھر میں 10 دفعہ کر چکا ہوں، میرے گناہ بڑے زیادہ ہیں، آپ کو اندازہ نہیں۔ اللہ کہتے ہیں رحمت اور گناہوں میں تقابل کر لو، اگر تیرے گناہ میری رحمت پہ غالب آ جائیں تو پھر توبہ نہ کرنا۔ ان رحمتی غضبت علی غضبی، اگر اللہ کی رحمت پہ کسی کا گناہ غالب آ جاتے تو کائنات قائم ہی نہ رہتی، کب کا زمین آسمان کا نظام توڑ دے گیا ہوتا۔ لو بلغت ذنوبوں کا عنان السما، پوری کائنات کے انسانوں کے گناہ آسمان کی بلندیوں کو چھو لیں، جو کہ نہیں ہو سکتا۔ پوری کائنات نقل کفر نباشد اعتقادی گنہگار ہو جائے، یہودی ہو جائیں، سکھ ہو جائیں، عیسائی ہو، پوری کائنات، پھر بھی ان کے گناہ پہلے آسمان کو نہیں چھوتے، اور کہتے اگر چھو بھی لیں پھر بھی توبہ کرو، میں سارا درمیان کے گناہوں کو مقبول نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ توبہ کی فائلیں اللہ کے پاس پڑی ہوتی ہیں، تو اللہ کہتا ہے گناہوں کی فائلیں، ہماری گناہوں کی فائلیں وہاں پڑی ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہاں انک ریموور سے معاف کرو، توبہ سے کرو، میں وہاں اٹھا دوں گا۔ گناہ اگر گنہ گار کے وجود پہ اچھے نہیں لگتے تو اس کی فائلیں اللہ کے قرب میں اچھی لگتی ہیں۔ آپ خود سوچو، اگر گناہ کو اللہ گنہ گار کے وجود پہ اچھا نہیں جانتا تو گنہ گاروں کی فائلیں کوئی گلدستہ ہیں جو اللہ اس کو سجا کے رکھے عرش پر، یہ فوراً معاف ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک اور غلطی ہے کہ ہم توبہ کرتے ہیں، توبۃ النصوح نہیں کرتے، اور قرآن مجید میں جو ڈیمانڈ ہے کہ یہ لے کے آنا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے ایمان والو توبہ کرو۔ یا اللہ توبہ کون سی؟ کہ توبۃ النصوح، خاص برانڈ کی توبہ۔ ہر توبہ آسمان کے نزدیک توبہ ہے نہیں، برانڈ ہمارا یہ تھا، اس برانڈ کی توبہ کرو۔ ہمارے ہاں توبہ کرنے والے ہیں، توبۃ النصوح کرنے والے بہت کم ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ زمخشری نے لکھا کشاف میں، کشاف تفسیر ہے امام زمخشری رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں لکھا حضرت علی فرماتے ہیں، دیکھا کہ حضرت علی نے دیکھا ایک آدمی کہہ رہا تھا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، سیدنا علی فرمانے لگے یہ ہے جھوٹے لوگوں کی توبہ، حاذہ توبۃ الکاذبین، یہ ہے کذاب لوگوں کی توبہ۔ وہ کہہ رہا تھا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور سیدنا علی جو مدینہ علم کا دروازہ ہیں فرما رہے تھے یہ ہے کذاب لوگوں کی توبہ۔ تو اس نے کہا پھر سچے لوگوں کی توبہ کیا ہے؟ کہ سچی توبہ وہ ہے جس میں 6 چیزیں ہوں، 6 چیزیں ملیں گی تو توبۃ النصوح بنے گی، 6 چیزیں نہیں ملیں گی تو پھر وہ توبہ خود توبہ کے قابل ہے۔ رابع بصری کہا کرتی تھی ہماری توبہ بھی توبہ کے قابل ہے، یعنی ایک آدمی بغیر وضو کے نماز پڑھی تو اس کو اس نماز پہ توبہ کرنی چاہیے چونکہ عبادت کا لحاظ نہیں رکھا۔ ایک آدمی نے بغیر تکبیر کے جانور ذبح کر لیا تو اس کو اس جانور کے ذبح کرنے پہ توبہ کرنی چاہیے۔ ہر نیکی پیرامیٹر کے ساتھ، آداب کے ساتھ، شرائط کے ساتھ۔ نماز 13 شرائط میں گھری ہوئی نیکی ہے، ان میں ایک شرط ہٹ جائے نماز خود توبہ کے قابل ہے۔ تو جس توبہ نے تمام گناہوں کو نیکیاں بنانا ہے اس کا میں وہ گن دیتا ہوں، آپ ذرا اس کو، آپ سارے ذہین لوگ ہیں اس کو دیکھ لیجئے گا۔ سب سے پہلی چیز جو توبہ کو توبۃ النصوح کی طرف ٹریول کرتی ہے، سب سے پہلی چیز یہ ناگزیر ہے۔ کشاف میں زمخشری نے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے جواب میں یہ سچی توبہ کی 6 شرائط ڈسکس کی ہیں۔ سب سے پہلے ندامت ہو کہ یہ کیا ہو گیا، یہ میں نے کیا دیکھ لیا، یہ میں نے کیا کھا لیا، یہ میں نے کیا کما لیا، یہ میں نے کیا بول دیا، یہ میں نے کیا لے لیا، اوہو مر گئے، یہ غلط ہو گیا، میں نے تو غلطی سے، میں بیٹھا تھا الائڈ اسپتال میں تو ایک نوجوان زہر کھا کے آ گیا اور اس کی آنکھیں ٹپ ٹپ برس رہی تھیں اور ڈاکٹر سے کہہ رہا تھا مجھے بچاؤ بچاؤ، تو مجھے ندامت کا مفہوم سمجھ آیا کہ اس کو ندامت کہتے ہیں کہ آدمی کو اس کو پورا وجود آنکھیں بنی ہوئی تھی اور آنکھوں سے نیاگرا فال بن چکی تھی، روئی جائے، یہ ندامت ہے۔ الندم توبہ، توبہ ہے ہی ندامت کا نام۔
اگر ندامت نہیں ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں ایک قوال تھے نصرت فتح علی خان، ان کی ایک قوالی تھی توبہ میری توبہ توبہ میری توبہ، کتنی دفعہ اس توبہ کی اگر آپ گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے، لیکن اس توبہ میں صرف ندامت نہیں تھی، ایک والیوم ہٹ ہو جائے، ایک پریزنٹیشن اچھی ہو جائے، ایک قوالی اچھی ہو جائے، تو اگر اس توبہ میں ندامت نہیں ہے تو وہ نصرت فتح علی خان کی قوالی ہے، توبہ نہیں ہے، وہ ڈیڈ باڈی ہے۔ مرا ہوا مرغا کوئی آپ کو دے دے کہ کھا لینا تو آپ کو غصہ آئے گا، اور زندہ مرغا دے دے تو زندہ توبہ ندامت کے ساتھ ہوتی ہے، ندامت کے بغیر مرا ہوا جانور ہے۔ دوسری شرط جس کے بغیر توبۃ النصوح نہیں بنتی۔ اب یہ ندامت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ وفا اور جفا کے مذاکرے سے، اللہ کی وفاؤں کو اور اپنی جفاؤں کو یاد کرنے سے ایک ہوک اٹھتی ہے، ایک ٹھنڈا سانس بھرتا ہے، ایک آنکھوں میں نمی آتی ہے، ایک جسم میں دردیں اٹھتی ہیں، ایک دل میں ابال آتا ہے۔ اس وفا اور جفا کے مذاکرے اور مراقبے سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کو ندامت کہتے ہیں۔ یہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے، تو یہ ہوک اٹھتی ہے۔ یہ پہلی شرط ہے توبۃ النصوح کی۔ دوسری شرط ہے فرائض کی ادائیگی۔ یہ نہیں کہ توبہ کر لی اور فرائض، ہر شخص کے اوپر فرائض ہیں، نماز ہر شخص کے اوپر، روزہ بالغ پر ہے، زکوٰۃ مالدار پہ ہے، حج صاحب سرمایہ پہ ہے۔ علماء سے پوچھے کہ میری کیفیت یہ ہے، میری معاشی کیفیت یہ ہے، جسمانی کیفیت یہ ہے، میرے اوپر کیا فرائض ہیں؟ توبۃ النصوح کی دوسری شرط یہ ہے کہ فرائض ادا کرے جو اللہ نے ڈیوٹیز لگائی ہیں۔ صاحب نے شو کاز نوٹس واپس لے لیا، پھر کہتا ہے یہ آئندہ کے لیے وقت پہ آؤ گے، آئندہ کے لیے ڈیوٹی پوری کرو گے، آئندہ کے لیے پورا ٹائم دو گے، اس کو کہتے ہیں اللہ کہتا ہے تم نے توبہ کر لی کہ ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا، فرض پورے کرو گے۔ فرائض میں ایک فرض یہ ہے کہ دین کو غالب کرنے کی کوشش کرنا، دین سمٹ نہ جائے، دین پھیلے۔ کائنات میں سب سے بڑی خوشبو اور حیات اور زندگی دینی تعلیمات میں ہے۔ جس شخص تک دینی تعلیمات نہیں پہنچی وہ آدھی گردن ذبح کیے ہوئے پرندے کی طرح ہیں جو تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے۔ ان کو ٹھنڈا ہوا کا جھونکا دو۔ سب سے بہترین آکسیجن آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی وجود اقدس سے نکلنے والے پاکیزہ اعمال ہیں۔ اگر یہ آکسیجن نہ ملی تو لوگ تڑپ کے مر جائیں گے، بند کنٹینر کی طرح حبس آ جائے گی، وومٹ ہی وومٹ ہوگی، الٹیاں ہوگی، میاں بیوی میں، بہن بھائی میں، دوست احباب میں، حاکم محکوم میں، زار مزارے میں، تاجر آجر اجیر میں الٹیاں ہوں گی۔ تو دینی زندگی پہنچاؤ۔ تیسرا توبۃ النصوح کی شرط یہ ہے حقوق کی واپسی۔ کسی کے اگر حق مارے ہوئے ہیں، پیسہ مارا ہوا ہے، چیک مارا ہوا ہے، نجائز قبضہ کیا ہوا ہے، جھوٹی دکان پہ قبضہ کیا ہوا ہے، رقبہ ہے، واپس کرو۔ اس کو قابو کر کے توبہ کرنا توبہ ہے ہی نہیں۔ پس پڑ جائے جسم کے کسی حصے میں تو ڈاکٹر پہلے پس نکالتا ہے، پٹی کرتا ہے، یہ پٹی کرتا ہے اور پس چھوڑ دیتا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ پہلے وہ پیپ نکالے گا، پھر پٹی کرے گا۔ پیپ کے نکالنے میں، ہاتھ کے پریس کرنے میں، نشتر کے لگانے میں درد ہوتی ہے، اور اس پہ بچے کہتے ہیں اس کے اوپر ہی ڈریسنگ کر دو، تو کہا جی نہیں بچہ جب تک پیپ نکالو گے نہیں، نشتر لگا گے نہیں، ہاتھ کو دبایا نہیں جائے گا، سارا گند نکلے گا نہیں، اس وقت تک پٹی کرنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ جو حق کی پیپ کھائی ہوئی ہے جب تک وہ واپس نہیں کرو گے توبہ کی پٹی کا فائدہ کوئی نہیں۔ مال مارا ہوا ہے، پیسے مارے ہوئے ہیں، رقبہ مارا ہوا ہے، زمین ماری ہوئی ہے، اور خوش بیٹھے ہیں کہ عدالت کا فیصلہ میرے حق میں ہو گیا۔ بخاری کی روایت ہے، آپ سے فرمایا دو آدمی میرے پاس آتے ہیں، ایک بھولا بالا ایک تیز زبان ہے، اور دونوں کا کسی بات پہ ڈسپیوٹ ہوتا ہے، یہ جگہ میری ہے، وہ کہتے ہیں جگہ میری ہے، تو بھولا بالا اپنے بھول پن کی وجہ سے اپنا موقف ظاہر نہیں کر سکتا، اور جو چرب زبان ہے وہ بات کرتے تو میں چرب زبان کی بات کو سن کر اور بھولا آدمی اپنا موقف واضح نہ کر کے سکنے کی وجہ سے میں فیصلہ اس کے حق میں دے دیتا ہوں، اور وہ چیز اس کی نہیں ہے۔ پھر بھی وہ دوزخ کا ٹکڑا لے گیا، بے شک آمنہ کے لال کی عدالت سے لے گیا۔ چیف جسٹس کیا، سپریم کورٹ کیا، ہائی کورٹ کیا، ان کی وکت کیا۔ بتایا یہ کہ کسی جج کے فیصلہ کرنے سے حق باطل نہیں ہو جاتا، وہ اپنی جگہ ایگزسٹ کرتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ کوئی چرب زبان دھوکہ دے سکے آپ کو، ایسا نہیں، لیکن آپ نے ایک ایکسٹریم بات واضح کی کہ دنیا کے کسی عدلیہ پر اعتبار کر کے یہ نہ فیصلہ کر بیٹھنا یہاں سے بھی لے گیا تو غلط لے گیا، بچ نہیں سکے گا۔
حقوق واپس کرو جس کے مارے ہوئے ہیں. ہر آدمی کو پتہ ہوتا ہے کس کے میں نے بیوی کے، بچوں کے، پڑوسی کے حق مارے ہوئے ہیں. چوتھا ہے مظلوم سے معافی. کسی پہ الزام لگایا، کسی پہ بہتان لگایا، کسی کو تھپڑ کیا، کسی کی غلط تفتیش کی، کسی کی غلط ACR لکھی، یہ مالی چیزیں حقوق میں آتی ہیں، اور باقی ڈیمیجز یہ مظلوم میں آتے ہیں. ایک تھپڑ مارنا تھا 10 مار دیا، ایک سینٹنس لکھنا تھا 10 سینٹنس لکھ دیے، ایک دن کی پینلٹی تھی 10 دن کی پینلٹی ڈال دی. تو یہ جو مظلوم ہے، تھپڑ مارے، گالیاں دی، بے تحاشا چلتا گیا، یہ ہے مظلوم سے معافی مانگو. میں معافی چاہتا ہوں، میں اس دن جذبات میں آ کر آپ کو بہت اول فول بک کیا تھا. عزت ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے، جانور کو بھی پیاری ہوتی ہے. اور پانچویں چیز ہے عزم. توبۃ النصوح کی 5ویں اور 5th شرط ہے عزم. کرتے وقت یہ ہو کہ میں مر جاؤں گا، اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا چاہے قیامت آ جائے. بے شک 5 سیکنڈ کے بعد پھر وہ ہو جائے، وہ الگ بات ہے، لیکن جب توبہ کر رہا تھا اس وقت آہنی کہ میں دوبارہ نہیں کروں گا، ڈرامہ نہ کرے، پھر بے شک ہو جائے، وہ مسئلہ کوئی نہیں. اور 6 اور لاسٹ چیز جس کے بعد توبۃ النصوح بن جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ جن چیزوں کو نافرمانی میں کھپایا تھا انہی چیزوں کو نیکی میں کھپاؤ. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. توبہ کرے، ایمان لائے، اعمال صالح کرے. فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات. جس مال سے میں نے کرپشن کی تھی، جس جوانی سے میں نے ظلم کیے تھے، جس اقتدار سے میں نے ناجائز مقدمے بنائے تھے، جس اختیار سے میں نے لوگوں کو ٹرمینیٹ کیا تھا، اب جب وہ آ گیا تو اب ان چیزوں کو نیکیوں میں کھپائے. یہ 6 چیزیں بنے گی تو توبۃ النصوح بن جائے گی، ورنہ توبہ میری جام شکن، جام میرا توبہ شکن.